شفقت محمود صاحب، آپ سے ہی بات کا آغاز بنتا ہے، آپ کیبنٹ ممبر ہیں. یہ دو بوٹس میں کیوں آپ کی گورنمنٹ نظر آ رہی ہے؟ 26 تاریخ کو آپ سپریم کورٹ میں ریویو لے کے جاتے ہیں فیصلے کے خلاف جو کھوسا صاحب کے بینچ کا فیصلہ ہے، اور آج آپ نے کیبنٹ میں اپروول دے دیا آرمی ایکٹ میں ترمیم کا. میرا خیال ہے کہ یہ امپریشن درست نہیں ہے. کیا امپریشن؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ریویو اس لیے فائل کیا گیا کہ اس ججمنٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس پہ ہمیں اعتراض ہے. اچھا. خاص طور پہ وہ جو ساری آرمی کی ریگولیشن کا اس میں جو کہا گیا، اور باقی کچھ چیزیں ہیں جو کہ وکلاء بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ ہمیں اس پہ پرابلم ہے، اور اس کے لیے ہم نے ریویو پٹیشن، وہ ایک الگ چیز ہے. میں سن رہے نا، تو ہم نے اس کے لیے ریویو پٹیشن فائل کی ہے. ریویو پٹیشن کی ابھی ہیئرنگ نہیں ہوئی، اور پتہ نہیں کب ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے. ان دا مین ٹائم جو ججمنٹ ان دا فیلڈ ہے وہ ججمنٹ ہے نا جو کہ سپریم کورٹ نے دی تھی. بالکل صحیح. تو اس کی ہم نے عمل درآمد بھی کرنا ہے اس پہ، اور اگر ہم عمل درآمد نہیں کریں گے تو ایک ایئر آف انسرٹینٹی رہے گی. تو اس لیے یہ کوئی اس کی نفی نہیں ہے. ریویو ہم نے اس لیے کیا کہ ججمنٹ کی بہت ساری چیزوں سے ہم اتفاق نہیں کرتے. یہ جو ایکٹ کی آج منظوری دی ہے فیڈرل کیبنٹ نے، وہ اس لیے دی ہے کہ ہم پابند ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ فیلڈ میں ہے اس کا عمل درآمد کریں اس کے. اچھا عرفان قادر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کی ٹوین ٹریک اسٹریٹجی ہے، جو دوہری اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہمارے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی ہے ریویو لے کے، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے امینڈمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپروول دے دیا کیبنٹ نے. یہ دوہری اسٹریٹجی، ٹوین ٹریک اسٹریٹجی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ کچھ انوملس سی صورتحال ہے، کیونکہ ایک طرف اگر یہ ریویو فائل کر رہے ہیں تو اس میں تو ان کا جو مین تھرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ غیر آئینی ہے، وہ غیر قانونی ہے، اور اس میں بہت سارے لیگل ایررز ہیں. جبکہ انہی نقطوں پہ جو کہ اس سارے کیس میں اٹھائے گئے تھے، اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کنسیڈ کیا، جورسڈکشن پہ بھی انہوں نے کنسیڈ کیا، اور باقی جو قانون سازی کی بات تھی کہ جی قانون سازی ہم کریں گے، وہ بھی پروپوزل جو تھا انہی کی طرف سے آیا کہ جی ہم قانون سازی سے یہ سب ٹھیک کر دیں گے. اور پھر یہ قانون بنانے بھی جا رہے ہیں اس وقت، اور اس کا مطلب ہے کہ ریویو فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو آلریڈی وہاں پہ انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ ہم قانون بنائیں گے. اور اگر قانون بنانے سے ساری چیز ایڈریس ہو جاتی ہے تو پھر انہوں نے ریویو کو فائل کیا. تو اس کی وضاحت تو وہی کر سکتے ہیں حکومتی لوگ جنہوں نے کہ یہ اس طرح. پر عرفان صاحب اس میں اگر آپ برا نہ مانیں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ریویو جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا وہ کب ہیئر ہوگی. آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ ریویو کئی دفعہ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، ایسے ریویوز بھی ہیں جو آج تک کبھی سنے ہی نہیں گئے. تو ایک ایئر آف انسرٹینٹی ہے، لیکن ہمارے پہ پابندی تو ہے نا اس وقت، جس کو لیگل لینگویج میں کہتے ہیں کہ ان دا فیلڈ جو ججمنٹ ہے وہ ہے نا کہ جو سپریم کورٹ نے دی تھی. اور اگر اس کے اوپر ہم عمل درآمد کا ابتدا بھی نہیں کرتے تو اس سے ایک ایئر آف انسرٹینٹی بنتی ہے. ہم اس کی ابتدا ہم نے کر دی ہے، ہم نے فیڈرل کیبنٹ نے اس کو منظوری دے دی ہے. مین وائل جو ریویو کا ہے وہ جو پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، اب جب وہ کبھی ہیئر ہوتی ہے، فیصلہ آتا ہے، دیکھی جائے گی. لیکن ان دا مین ٹائم وی آر باؤنڈ ٹو امپلیمنٹ دا سپریم کورٹ. ذرا اس میں خالد رانجھا صاحب کو بھی لے کے آتے ہیں. ایک منٹ اگر اجازت ہو. جی پلیز. شفقت محمود صاحب اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک یہ گورنمنٹ کا جو ڈاکومنٹ ہے بتا رہے ہیں کہ واقعی حکومت جو ہے ان حالات میں تو کیش 22 سچویشن میں ہے، کیونکہ اب اگر ریویو سنا نہیں جاتا اور قانون سازی اس پہ کر دی جاتی ہے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ آرمی چیف کا جو ٹینیور ہے وہ آیا قانون سازی سے مقرر کیا جا سکتا ہے یا آئینی ترمیم سے مقرر کیا جانا چاہیے. کیونکہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس ہیں جہاں پر کہ ٹینیور فکس کر دیا گیا وہ ٹینیور آئین میں ہی فکس کر دیا گیا. مثلا چیف الیکشن کمشنر کا ٹینیور 5 سال کا آئین نے رکھا ہے، آئین نے اس کو فکس کیا ہے، اور وہ جو پوسٹ ہے وہ بھی آئین کی کریشن ہے. اسی طرح سے جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے ان کا ٹینیور 4 سال کے لیے مقرر کر دیا گیا، آئین نے مقرر کیا. اور جہاں پہ ٹینیورز نہیں مقرر کیے گئے وہ بھی آئین میں ہے کہ وہ ٹینیور وہاں پہ کوئی ٹینیور نہیں ہے. اور صدر پاکستان کا ٹینیور جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے. ایک میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تک تو ہمارے سامنے آیا نہیں ہے کہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے کیبنٹ نے جس کا اپروول دیا ہے. امینڈمنٹ یہی ہو رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، امینڈمنٹ یہی کر رہے ہیں
کہ اس میں یا تو ان کی عمر کا تعین ہو جائے گا کہ جی اس عمر تک آرمی چیف رہ سکتے ہیں، یا اس میں ٹینور فکس کر دیں گے، اور یا اس میں ایکسٹینشن کا پرووائڈ کریں گے. جی وہ کر دیا ہے اس میں ایکسٹینشن پرووائڈ کر رہے ہیں یا آپ ان کی ٹرم بڑھا رہے ہیں؟ اور اس کی ہم نے ایج کی جیسے آپ نے بات کی ہے وہ بھی کر دی. لیکن دیکھیں مجھے کوئی کانٹرڈکشن ایکسٹینشن دیں گے مزید 3 سال کی ایکسٹینشن بڑھا رہے ہیں اس میں دیکھیں نا لیگل سمجھا دیں. مجھے کانٹرڈکشن نظر نہیں آتی، لیکن میں وکیل نہیں ہوں. ماشاءاللہ دونوں ہمارے جو مہمان ہیں بڑے تینوں پایہ کے وکیل ہیں، میں تو نہیں ہوں، لیکن مجھے اس میں کوئی کانٹرڈکشن نظر نہیں آتی کیونکہ ریویو تو فائل ہو چکی ہے. اب وہ پتہ نہیں کب سنی جاتی ہے، لیکن ان دا مین ٹائم جو ججمنٹ. لیکن یہ تو تھوڑی شفقت صاحب وضاحت کر دیں اس سے پہلے کہ میں چلوں راجہ صاحب کی طرف، کہ آپ لوگ اسے کہتے ہیں ٹینیور بڑھا رہے ہیں 3 سے 4 سال، یا آپ 3 ایئرس کی ایکسٹینشن ڈال رہے ہیں؟ نہیں، اس میں جو 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو ٹینیور 3 سال کا ہے، اور اس کے بعد جو ری اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس کا تعین جو ہے کہ کتنی ہو. راجہ صاحب بال از ان یور کورٹ. آپ کو میں پہلے سنتا رہا 92 نیوز کے اوپر ہی، اور آپ کا بڑا واضح موقف تھا کہ ریویو پٹیشنز جو ہیں سپریم کورٹ کے سامنے وہ بڑی ٹیکنیکل نیچر کی ہوتی ہیں، بڑی لمیٹڈ وہاں گنجائش ہوتی ہے آرگومنٹ کی، اور ریویو اکثر کامیاب نہیں ہوتے. اب جب کہ حکومت نے ریویو بھی فائل کیا ہوا ہے اور کیبنٹ سے اپروول بھی لے لیا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ بات ہے جی کہ اس کو سب سے پہلے لے کہ ہم تو سائل ہیں، اور جو عوام ہیں، عوام کے پاس ایک ہی سہارا ہوتا ہے حکومت کی سرٹنٹی. میں سمجھتا ہوں یہ 2 سٹیپس لے کے حکومت نے میسیج دیا ہے کہ دے ڈونٹ نو ویئر ٹو دے اسٹینڈ. کیا یہ کوئی معلوم متعلی تھوڑی ہے؟ حکومت وقت ہے، اور ان کے پاس اٹارنی جنرل ہے، ہی کین اپروچ دا چیف جسٹس ٹمورو کہ یہ میرا ریویو پہلے سن لے. بات سماج کی نہیں ہے. وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے حکم کو واپس لو. یہ ریویو بڑا ایک وکری ٹائپ کا ریویو ہے. اس ریویو میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں جی فلاں غلطی ہو گئی ہے، فلاں چیز آپ نہیں پڑھی، فلاں قانون نہیں دیکھا گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے آرڈر کو واپس لو. دوسری بات جو بحث آپ ہم کر رہے تھے یا سنتے آئے ہیں اس ایشو کے اوپر کہ جی جو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے اس کے بعد کیا حکومت آئین میں ترمیم کرے گی، ایکٹ میں ترمیم کرے گی، ریگولیشن ترمیم کرے گی، رول میں ترمیم کرے گی. تو میں بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ حکومت اس بات سے آگاہ ہوگی کہ دا میٹر از سبجیکٹ آف آرمی ایکٹ 1952، اور اس میں ایک دفعہ 176 جس کے تابع فیڈرل گورنمنٹ کو اختیار ہے ٹو فریم ریگولیشنز ٹو کنٹرول دا سروس میٹرز انڈر دیٹ لا. تو میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ترمیم کرنا ہو، اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہو اور سپریم کورٹ کے تابع ایڈریس کرنا ہو، تو دے ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو دا پارلیمنٹ. میرے خیال میں تو فیڈرل گورنمنٹ بیٹھ کے فیصلہ کرے، کبھی نہ فیصلہ کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور اس کے شفقت محمود صاحب اس سے رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. راجہ صاحب کو تو شفقت محمود صاحب لگ رہا ہے کہ آپ کی حکومت خاصی کنفیوزڈ ہے، is in two minds. راجہ صاحب ہمارے بڑے پرانے کولیگ بھی ہیں. میں راجہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کیس کو 1 منٹ کے لیے ایک طرف رکھ دیں. اگر کسی معاملے میں فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا اور میں ریویو فائل کر دیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹکلی جب تک ریویو کا فیصلہ نہیں آتا میں جو ایگزسٹنگ فیصلہ ہے اس کی عمل درآمد سے مبرہ ہو جاتا ہوں، جبکہ سٹے آرڈر کوئی ایسا نہیں ہے. ایک تو ہے نا میں نے ریویو فائل کیا تو کورٹ نے کہا ہاں جب تک ہم ریویو نہیں سنتے تب تک سٹے آرڈر ہے. لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو کیا مطلب، اس کا مطلب ہے کہ جسٹ دی ایکٹ آف فائلنگ اے ریویو از انف کہ میں اس میں ریفیوز. میں بڑے ادب سے کہہ رہا تھا میں بڑے ادب سے کہہ رہا تھا کہ اگر گورنمنٹ نے ریویو کا فیصلہ لینا ہو، they can approach the Chief Justice tomorrow. Attorney General can make a request to the Chief Justice. اس کیس کو پہلے سن لیں، کل سن لیں، 10 دن میں سن لیں. آپ کے پاس ٹائم 6 ماہ کا ہے. ایٹ لیسٹ عوام کو تو پتہ چل جائے کہ واٹ از دا اسٹانس آف دا گورنمنٹ. میں یہ گزارش کرتا کہ وی بلیو ان سرٹنٹی آف اسٹیپس بائی دا گورنمنٹ. اچھا اب اس میں ایک اور بھی دلچسپ پہلو ہے، اس کی طرف بھی میں اگر جانا چاہوں. کامران مرتضیٰ صاحب ایکس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی مجھے اب جوائن کیا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب ویلکم ٹو دس ڈسکشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کامران مرتضیٰ صاحب
جی کامران مرتضیٰ صاحب، گزشتہ جی 24-48 گھنٹوں میں ایک دلچسپ صورتحال ہمارے سامنے اس وقت بھی آئی جب ہندوستان میں نریندر مودی کی سرکار نے ایک ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے وہاں پر آرمی رولز کی امینڈمنٹ کر کے جنرل بپن راوت کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف بھی بنایا. آرمی چیف اور جنرل جس کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس کی مدت ملازمت کو 62 برس سے بڑھا کے 65 برس جو ہے وہ کر دیا گیا. ہمیں بڑی توقع تھی کہ وہاں کوئی اتنا بڑا ملک ہے، 1.3 بلین نفوس پہ مشتمل ملک ہے، تو وہاں پہ کوئی 8-10 پٹیشنز اس پہ آ جائیں گی، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس راستہ روک لیں گی. لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کورٹس اتنی اسرٹیو ہیں، جو چاہتا ہے جا کے پٹیشن ڈال دیتا ہے، جبکہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ جی اس کی وجہ